کہ بندرگاہ کے تمام بحری جہازوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ ایلا کے محاصرے اور عذاب کی بندرگاہ لوٹنے کے بعد ریجنلڈ کے پیچھے سے کسی کے حملے کا اس کو خطرہ نہیں رہا تھا اب، سو وہ بے خوف ہو کر حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا تاکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے ناپاک ارادے کو پورا کرے۔ سلطان کا پیغام آتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر دشمنوں کا یہ وار کامیاب چلا جاتا تو اللہ پاک کے یہاں ہمارا کوئی عذر قبول نہ ہوتا اور مشرق و مغرب میں ہمارے خلاف مذمت کا شور مچ جاتا۔ کون سے حملے کی بات ہو رہی ہے جس کا ذکر مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے پیغام میں کر رہے ہیں، اور یہ خوف ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ یہ حملہ تھا دنیا کے عظیم ترین مقامات مکے اور مدینے پر حملے کا، جسے کافروں کے ایک حاکم ریجنلڈ نے پلان کیا تھا۔ تاریخی دشمن ہسٹورک اینیمی کی آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے مکے اور مدینے پر حملے کی کوشش کرنے والے حاکم ریجنلڈ کے بارے میں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں کرک کا ایک حاکم تھا ریجنلڈ۔ یہ اسلام دشمنی میں ہر حد کو پار کر رہا تھا۔ یہ بہت شاطر، دغاباز اور مسلمانوں کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا انسان تھا۔ برائی اس کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ یہ پہلے انطاکیہ کا حاکم تھا جو ایک لڑائی میں قید ہو کر حلب میں قید رہا تھا۔ رہائی کے بعد اس نے ایک مشہور واریر کی بیوہ سے شادی کر لی تھی جو قلعہ کرک کی وارث تھی۔ اس طرح یہ قلعہ کرک کا حاکم بن گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے نصرانیوں کے معاہدہ صلح کے باوجود اس دغاباز نے آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار مچا کے رکھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اس بدبخت نے اپنے ارد گرد علاقوں سے نصرانیوں کو جمع کر کے یہ پلان بنا لیا کہ بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقے طے کر کے چپکے حجاز مقدس پر جا پہنچیں اور حرمین شریفین پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کو تباہ کر دیں۔ اس ناپاک پلان کے لیے ریجنلڈ نے فوج کو بھی ترتیب دے دی تھی، اور یہ بھی نکلنے ہی والا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک کمانڈر فاروق شاہ کو اس کے حملے کی اطلاع مل گئی، جس کے بعد فاروق شاہ نے ریجنلڈ کو سبق دینے کا فیصلہ کر لیا اور دمشق کی فوج لے کر ریجنلڈ کے علاقے میں گھس گیا، اور پھر ایک بہت بڑا حملہ کر کے اس نے اپنی سرحد کی طرف ہٹ کر ریجنلڈ کے راستے میں ایک پڑاؤ ڈال دیا تاکہ اگر وہ حجاز کا رخ کرنے کی کوشش کرے تو اسے روک لیا جائے۔ ریجنلڈ میں فاروق شاہ سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں تھی، سو وہ اس انتظار میں دن گزارنے لگا کہ مسلمان اکتا کر واپس چلے جائے اور وہ موقع پا کر حجاز کی طرف نکل جائے، مگر فاروق شاہ اپنے ارادوں کا پکا تھا، اس لیے وہ ڈٹا رہا۔ پھر آخر کار جب ریجنلڈ کو یقین ہو گیا کہ فاروق شاہ راستے سے نہیں ہٹے گا، اور ساتھ جب اس کے خود کے سپاہیوں کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا اور وہ سب ادھر ادھر بکھرنے لگے، تو ریجنلڈ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا اور پھر ناکامی کے ساتھ لوٹ گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اندازہ ہو گیا کہ عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ صلح کی اب کوئی حیثیت نہیں رہ گئی اور شام کے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ جنگیں دوبارہ شروع ہونے والی ہیں۔ خیر، اس بدبخت نے دوسرے حملے کا پلان اس وقت بنایا جب سلطان صلاح الدین عراق اور الجزیرے میں اسلامی جنگوں میں مشغول تھے۔ آپ وہاں پر مشغول تھے تو اس نے ایک بار پھر مکہ معظمہ پر حملے کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس حملے کے لیے اس نے جنگلات سے بڑے پیمانے پر لکڑیاں کاٹ کر ایک مضبوط پانی کا جہاز تیار کروایا۔ کرک کے جہاز بنانے کے کارخانوں میں کئی جہاز ٹکڑوں کی شکل میں تیار کیے گئے، پھر راتوں رات ان ٹکڑوں کو سامان لے جانے والی سواریوں کے ذریعے ایلا کے ساحل تک پہنچا دیا گیا۔ پھر یہاں ٹکڑوں کو جوڑ جوڑ کر جہاز بنائے گئے اور جہاز بحیرہ احمر میں اتار دیا گیا۔ اس بحری فوج کا ایک حصے نے ایلا کے قلعے پر حملہ کیا جو سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرے پر واقع تھا۔ کچھ ٹائم پہلے سلطان نے اس پر قبضہ کیا تھا، جس سے ریجنلڈ کی نیند حرام ہو گئی تھی، سو اس نے ہر قیمت پر اسے مسلمانوں سے چھیننے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ ناظرین، ریجنلڈ کی فوج کے ایک دستے نے ایلا کا اتنا سخت محاصرہ کیا ہوا تھا، اتنی چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا کہ قلعے والوں کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ بالکل ختم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ان کے لیے پینے کا پانی اندر نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ ادھر دوسرے دستے نے ایزاب کی بندرگاہ پر حملہ کیا جو بحیرہ احمر کے افریقی ساحل نوبہ پر مکہ مکرمہ کے سامنے تھی۔ یہاں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت لوٹ مار کی، بستیوں کو اجاڑا، تجارتی قافلے لوٹے اور پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ نوبہ کی بندرگاہ اس لحاظ سے بہت سیف سمجھی جاتی تھی کہ یہاں کبھی عیسائیوں کا کوئی جہاز نہیں پہنچ سکا تھا، سو اسی وجہ سے اس علاقے کے لوگ ریجنلڈ کے حملے کے وقت اپنی حفاظت سے بالکل بے فکر تھے، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ بندرگاہ کے تمام بحری جہازوں پر ریجنلڈ نے قبضہ کر کے انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔
ایلا کے محاصرے اور عذاب کی بندرگاہ لوٹنے کے بعد ریجنلڈ کے پیچھے سے کسی کے حملے کا اس کو خطرہ نہیں رہا تھا اب۔ سو وہ بے خوف ہو کر حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا تاکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے ناپاک ارادے کو پورا کرے۔ ناظرین، وہ یہ بھی طے کر چکا تھا کہ مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کے بعد ساؤتھ کی طرف سے حملہ کرتے ہوئے یمن پر قبضہ کر لے گا اور یوں پورے بحیرہ احمر پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ سن 1183 فروری میں ہو رہا تھا یہ واقعہ۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی سنجار کی فتح کے بعد ہیران میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس لیے اس کو سینکڑوں میل دور بیٹھے سلطان کی طرف سے بھی کوئی خوف نہیں تھا۔ مگر اس موقع پر سلطان کے بھائی الملک العادل نے، جو مصر میں ان کا نائب تھا، اس نے ریجنلڈ کو روکنے میں حیرت انگیز تیزی دکھائی۔ اس نے ایلا پر عیسائیوں کے حملے کی خبریں ملتے ہی بنا تحقیق، بنا تفتیش میں ٹائم ضائع کیے فوراً ہی امیر البحر حسام الدین کو ایک نیا مضبوط سمندری جنگی جہاز دے کر ریجنلڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ حسام الدین سلطان کے بحری فوج کا بہترین فوجی تھا، جس کی بہادری اور مہارت کی داستانیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ اس نے بہت جلدی اور تیزی سے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے اپنی فوج کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصے کے ساتھ وہ ایلا کے قلعے کا محاصرہ کرنے والے عیسائی فوج پر حملہ آور ہوا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق یہ حملہ ایسا تھا کہ جسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ اس حملے میں ریجنلڈ کے اکثر آدمی مارے گئے اور بہت سے گرفتار ہو گئے۔ اسی دوران اسلامی لشکر کا دوسرا حصہ عذاب کی بندرگاہ پر جہاں پہنچا تھا، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ عیسائی بندرگاہ کو لوٹ کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ ناظرین، صورتحال اب بے حد نازک تھی، کیونکہ حج کے دن شروع ہو چکے تھے اور حاجیوں کے قافلے مکہ مکرمہ میں جمع ہونے لگ گئے تھے۔ بہت سے قافلے بحیرہ احمر میں اور ساحلی پٹی پر سفر کر رہے تھے۔ اگر ریجنلڈ کا لشکر مکہ مکرمہ پہنچ جاتا تو بہت خوفناک واقعہ اور نقصان ہو سکتا تھا۔ اس نقصان کے خوف سے حسام الدین نے بہت اسپیڈ سے حجاز کی طرف سفر شروع کر دیا اور آخر کار ریجنلڈ کی فوج کو مقامات مقدسہ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے پا لیا۔ ہرہ کے مقام پر، جہاں سے حجاز کی ساحلی پٹی کا آغاز ہوتا ہے، حسام الدین نے ریجنلڈ کی جنگی جہاز کو سمندر کی طرف سے گھیر لیا۔ اس کے بعد بحیرہ احمر پر پرسکون لہروں میں ایک خونی جنگ نے طوفان پیدا کر دیا۔ حسام الدین نے ریجنلڈ کی فوج پر مسلسل حملے کر کے ان سے لوٹا ہوا مال اور تمام مسلمان قیدی چھین لیے۔ ریجنلڈ کی فوج کے لیے سمندر میں مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو وہ ریگستانی ساحل پر اتر پڑے، جس کے بعد وہ تیزی سے پہاڑی گھاٹیوں کی پناہ لینے لگے۔ ناظرین، ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح صحرا میں خود کو چھپا لیں اور پھر نارتھ کی طرف بڑھتے ہوئے شام پہنچ جائیں۔ اس حملے میں ریجنلڈ خود تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس کے ساتھیوں کی اچھی خاصی تعداد صحرا میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ حسام الدین نے ساحل پر اترتے ہی ان کا پیچھا کرنے کے لیے مقامی لوگوں سے مدد لی، جو صحرا کے راستوں اور جگہوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے بخوشی اپنے گھوڑے بھی فوج کے حوالے کر دیے۔ حسام الدین نے چٹیل پہاڑوں میں 5 دن تک ریجنلڈ کی فوج کا پیچھا کیا اور آخر کار انہیں ایک تنگ گھاٹی میں قید ہونے پر مجبور کر دیا، جہاں دانے پانی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ کچھ دیر بعد آخر کار وہ ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے، جس کے بعد حسام الدین نے ان کے 170 قیدیوں کو اپنے ساتھ قاہرہ لے گیا۔ ملک العادل نے سلطان کو فتح کی خوشخبری دے کر قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ سلطان نے جواب میں ملک العادل کو خط بھیجا، جس میں قیدیوں کے بارے میں لکھا تھا کہ ان قیدیوں کے قتل کرنے کا فیصلہ اٹل ہے۔ شریعت میں انہیں زندہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ رکھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس کے قتل سے درگزر کرنے کا خدا کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے معاملات میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے، یہ اہل علم کے نزدیک ذرا بھی چھپا ہوا مسئلہ نہیں ہے۔ انہیں قتل کرو تاکہ ایسے دوسرے بدبخت اپنے ارادوں سے باز رہیں۔ ملک العادل نے سلطان کے حکم کے مطابق اکثر قیدیوں کو قاہرہ میں ہی قتل کر دیا۔ البتہ کچھ قیدیوں کو اس سے پہلے قربانی کے جانوروں کی طرح ہانک کر مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا تھا۔ تو سلطان کا خط آنے کے بعد وہاں انہیں مینا کے میدان میں 10 ذو الحجہ کو حاجیوں کی موجودگیوں میں ٹھیک اسی وقت سزائے موت دی گئی جب حاجی قربانیاں کر رہے تھے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ حاجیوں کے دل میں وہ دہشت دور ہو جائے جو ریجنلڈ کی حجاز پر حملے سے پیدا ہو گئی تھی، اور پلس مقامات مقدسہ کی طرف بری نگاہ ڈالنے والے دشمنوں کے بھی اس انجام سے وہ عبرت حاصل کریں گے۔ ناظرین، اگر ریجنلڈ کے انجام کی بات کی جائے تو یہ مشہور جنگ حطین کہ جس کے بعد مسلمانوں کو بیت المقدس دوبارہ حاصل ہو گیا تھا، اس جنگ کی فتح کے بعد کہ بدبخت صلاح الدین ایوبی کے ہتھے چڑھا تھا۔
جنگ حطین مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تاریخ کی ایک بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں عیسائیوں کی مجموعی تعداد 63,000 تھی۔ کئی دن تک بہت زبردست لڑائی ہوتی رہی، پھر آخرکار اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں صلیبیوں کی کئی فوجیں ماری گئیں اور باقی گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں میں صلیبیوں کے 2 بڑے سردار ریجنلڈ اور بادشاہ گائی بھی شامل تھے۔ جنگ کا ہنگامہ تھمتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں یروشلم کا پچھلا بادشاہ گائی، اس کا بھائی اور ریجنلڈ حاضر کیے گئے۔ سلطان نے گائی کو قریب بٹھایا اور ٹھنڈا شربت منگا کر اسے پلوایا۔ گائی نے پیالے میں بچا ہوا شربت ریجنلڈ کو دے دیا، کیونکہ اہل عرب کے یہاں قیدی کو پانی پلانا جان کی امان دینے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے شربت ملتے ہی ریجنلڈ سمجھا کہ اب وہ سزائے موت سے بچ جائے گا، مگر سلطان نے ٹرانسلیٹر کے ذریعے گائے سے کہا کہ میں خود اسے ہرگز پانی نہ پلاتا، تم نے میری اجازت کے بغیر اس شخص کو خود پانی پلایا ہے، اس لیے اسے امان نہیں ملے گی۔ پھر سلطان نے ریجنلڈ کو دوسرے لوگوں سے الگ کر کے اکیلے میں اس کو اس کے گناہ گنوائے اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر وہ نہ مانا۔ ناظرین، چونکہ اس بدبخت نے حاجیوں پر حملہ کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اپنے محمد سے کہو کہ آ کر تمہیں چھڑا لے، نعوذ باللہ، اس لیے سلطان نے اس کا وہ بیہودہ جملہ یاد دلاتے ہوئے اسے کہا کہ اچھا تو لے، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام لیتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر ان کی طرف سے ان کی امت کا بدلہ لے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے تلوار کے ایک ہی وار میں ریجنلڈ کے کندھے سے سینے تک اس کو چیر کے رکھ دیا۔ پھر سلطان کے خادموں نے مزید وار کر کے اس بدبخت کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ گائے اس خوفناک منظر کو دیکھ کر لرز رہا تھا۔ سلطان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بادشاہوں کی روایت نہیں کہ وہ بادشاہوں کو قتل کرے، مگر اس شخص کی گستاخیاں حد سے بڑھ چکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ جو ہوا وہ ضروری تھا، نیسیسری تھا۔ ناظرین، جنگ کے بعد مسلمانوں نے عیسائیوں کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین کے فوراً بعد موقع ملتے ہی بیت المقدس کا رخ کیا اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا سلطان کو بے حد بے صبری سے انتظار تھا اور جس کے لیے انہوں نے بہت محنتیں اور کوششیں کی تھیں۔ اسلامی لشکر نے بڑے زور سے صلیبیوں پر حملہ کیا، 1 ہفتے تک جنگ جاری رہی اور بالآخر دشمنوں نے ہتھیار پھینک دیے اور سلطان سے رحم کی اپیل کی، اور یوں بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح کر ہی لیا۔